ہمارے نوجوانوں کو آج دیکھیے کہ کوئی کسی کھلاڑی کے طریقے پہ چل رہا ہے، کوئی فلم اسٹار اور اداکار اور اداکارہ کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اس کا ہیئر اسٹائل، اس کا لباس، اس کی چال. یہاں تک کہ ہم تو بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی اسٹار کو دیکھتے ہیں کہ وہ عقیدے اور ایمان کے معاملے میں الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے، کسی بت کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑتا ہے، تو ہمارا نوجوان بھی سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فلاں ہیرو نے کیا، میں اس کو مانتا ہوں. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ صورتحال جو میں نے بیان کی، اس پر غور کرتے جائیے اور پھر سوچئے کہ ہم کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ بڑوں کے سامنے بھی نمونہ اور قدوہ پیش کریں. ہمارے لیے نمونہ اور قدوہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. آپ ہمارے لیے سمپل بنا کر دیے گئے، اور یہ سمپل سب سے اعلیٰ ہے. جو جتنی اچھی نقل کرے گا، اتباع کرے گا، اتنا اونچا جائے گا، اور آپ کے آس پاس اور آپ کے ذریعے مکمل پورا جو آپ کی شخصیت ہے ویسے اس درجے کو کوئی پہنچ ہی نہیں پائے گا. اتنے مکمل ہے آپ. اللہ نے ایسا نمونہ دیا. آپ سید المرسلین رحمت للعالمین، اور آپ کے کتنے درجات اور مقامات ہیں. اب آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں. کیا مطلب؟ عقیدہ لینا ہے تو رسول سے لیا جائے. جیسا عقیدہ اللہ کے رسول کا تھا وہی عقیدہ چلے گا اللہ کے ہاں. اس سے ہٹ کے کیا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. عبادت اللہ کے رسول سے لینی ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے ارکان اور اعمال کو مجھ سے سیکھو، کسی اور سے نہیں، فلاں امام سے، فلاں بزرگ سے، فلاں سلسلے کے شیخ سے. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا، حدیثوں سے دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں. تو جیسے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ویسے. ہمارا مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے پیر صاحب تو، ہمارے مفتی صاحب تو یہ فتویٰ دیتے ہیں، ہمارا مسلک تو یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، لیکن کیا نہیں کیے تو چلے گا؟ نہیں، میرا مسلک میں یہ نہیں ہے، میرے امام نے یہ نہیں کیا اس لیے میں نہیں کروں گا. چلے گا؟ آپ اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے، رسول کا مقام نہیں پہچان رہے ہیں. چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی سنت کو جاننے کے بعد اس کی مخالفت کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، قرآن حدیث کہتی ہے. اور آج مسلمان ایسی ذلت و صغار میں مبتلا ہیں. وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. اللہ کے رسول کی حدیث کے ایک ٹکڑا ہے کہ ذلت اور رسوائی ان پر مسلط ہو جاتی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے، میری سنت کی مخالفت کرتا ہے. سارے مسلمان آج اس میں مبتلا ہیں اور شکوہ کرتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی. ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، ہمارے خلاف قانون بن رہے ہیں، گرفتار کیے جا رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہے، عدالت اور دوسری جگہوں پہ دو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، میڈیا ہم کو بدنام کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم نے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے اور رحمت کی اور مدد کی امید کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کوئی فتنہ اور عذاب علیم یا دردناک عذاب انہیں نہ پکڑ لے. سنت کے خلاف جانتے بوجھتے جانے سے فتنہ اور عذاب آتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. یہ رسول ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول اور دنیا کے سب سے عظیم الشان شخصیت بنائے گئے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک نمونہ دیا اور کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی اے رسول کہ آپ ملت ابراہیمی کی یکسو ہو کر، صرف اللہ کی طرف جڑنے والا، سب سے کٹ کر، دوسروں سے بندگی کا کوئی تعلق نہ رکھتے ہوئے صرف اللہ سے جڑنے والا ابراہیم جو تھا، ان کی پیروی کیجئے، ان کی ملت اور دین کو اختیار کیجئے. اللہ کے رسول کے سامنے بھی حضرت ابراہیم کو نمونہ بنایا گیا. بتائیے کتنی اہم ضرورت ہے یہ.